حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ جس کو قصص الاحسن کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے کہ کس طرح سے اپنے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور اسے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر کس طرح سے اللہ جل جلالہ نے اسے اس آزمائش سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا۔ اس لیے اب ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر پورا دیکھیے تاکہ ثواب بھی حاصل ہو اور علم میں اضافہ بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شاکر بیسٹ نالج میں خوش آمدید۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش اپنے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 250 یا 250 سال بعد ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے، تو باقی بھائیوں کے لیے نہایت شاق اور ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دلی محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے نکال دی جائے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی سے آپ علیہ السلام کو منع فرمایا کہ یہ خواب کسی اور کو نہ بتانا، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کو بھی نہ بتانا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو سن کر تیرے بھائی برے سے پیش آئے، اور اس لیے کہ شیطان انسان کے لیے ظاہر دشمن ہے۔ یعنی تیرا یہ خواب کی تعبیر بہت صاف ہے کہ اللہ جل جلالہ آپ کو نبوت عطا فرمائے گا، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کے بھائیوں کو پتہ چل گیا اس خواب کے بارے میں، اور اس نے طرح طرح کی سازشیں کرنا شروع کیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے باہر لے گئے اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کی منت کرتے وہی بیگانہ ہو جاتا اور سخت جواب دیتا۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا کی منت وزاری کی تو اس کا دل نرم ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں یوسف کو قتل کرنے کا مشورہ نہ دوں گا، میری رائے یہ ہے کہ واپس لے جا کر والد کے حوالے کرو۔ سب نے کہا کہ یوسف ہمارے ظلم اور زیادتی کا والد سے ضرور ذکر کرے گا۔ آخر سب اس رائے پر متفق ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں پھینک دے، یا تو وہ خود مر جائے گا یا کوئی نکال کر لے جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھائیوں نے زبردستی کر کے کنویں میں ڈال دیا، اور رات کو باپ کے سامنے ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے غمزدہ ہو کر آپ پہنچے، اور خون آلود کرتا جس پر بکری کی خون لگی ہوئی تھی بطور شہادت پیش کیا۔ چور کا یہ حال ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بات میں کجی ہوتی ہے، سب کچھ کیا مگر قمیص پڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھ کر کہا کہ خدا اس دکھ اٹھا لے، کیونکہ تم حال چیز پر مجھے یقین دلا رہے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کرتا دیکھ کر یعقوب علیہ السلام یہ بھی کہا کہ تعجب ہے، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا اور اس کا پیراہن بھی خون آلود ہوا، مگر پٹا نہیں۔ خیر، میں صبر ہی کروں گا۔ صبر 3 چیزوں کا نام ہے: اپنی مصیبت کسی سے ذکر نہ کرنا، اور دکھ کسی کو نہ دکھانا، اور اپنے نفس کو پاک سمجھنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پریشان تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادھر سارا دن رنج و غم میں گزارا۔ جب سورج غروب ہوا تو ایک لونڈی کو ساتھ لے کر بیٹوں کے راستے پر گئے، اور آگے سے بیٹے روتے ہوئے آئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام ان میں نظر نہ آئے تو وہاں ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہودا اٹھا کر گھر لایا، ساری رات بے ہوش رہے اور صبح کو ہوش میں آئے۔ پھر دریافت کیا تو بیٹوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو فرمایا، اے عزیزو، میرا نور جسم کہاں ہے؟ پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد رویل نے کہا کہ میرے باپ، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ پیراہن کو دیکھا تو فرمایا، پیراہن تو سالم ہے۔ عجیب بھیڑیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو تو کھا گیا مگر پیراہن کو کچھ بھی نہ ہوا۔ جاؤ اس بھیڑیوں کو پکڑ لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے پہلوان تھے۔ ایک بھیڑیا انہوں نے پکڑا اور اس کا منہ خون سے آلود کر کے لائے۔ حضرت یعقوب
یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیا کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے میری دل بند کو کھایا ہے۔ بھیڑیا نے خدا کے حکم سے فصیح زبان سے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، خدا کی پناہ مجھ سے یہ فعل صادر نہیں ہوا، ہماری تو یہ مجال بھی نہیں کہ آپ علیہ السلام کی بکریوں پر تصرف کرے۔ آپ علیہ السلام کے فرزند عزیز کا قصد کیسے ہو سکے گا؟ ہم پر تو پیغمبروں کا گوشت حرام ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ کام تمہارے نفس امارہ نے کیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل میں چلے گئے اور ہر جگہ فریاد و زاری کرتے رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمائے یا نبی اللہ آپ کی فریاد و زاری سے آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں، اتنی بے صبری انبیاء کے لیے مناسب نہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے اور جبرائیل امین علیہ السلام ان کے پاس رہتے اور تسلی دیتے۔ سوداگروں کا قافلہ جو مدین سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھول کر ادھر آ نکلا۔ قافلے کے سردار نے 2 غلاموں کو کنویں پر پانی کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھایا۔ غلاموں نے جب ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول میں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا ہے۔ ان کے منہ سے بے اختیار یہ کلمہ نکلا یا بشرا ھذا غلام، اور ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے اپنے پانی والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا، کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپایا۔ اللہ تعالیٰ باخبر تھا اس سے جو کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اس قافلے کے سردار کو کہا کہ یہ ہمارے غلام ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں، اور بھاگے ہوئے غلام کو ہم دوبارہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، اگر تم کہو کہ ہم یہ آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ پھر بھائیوں نے انہیں بہت معمولی قیمت پر جو گنتی کے چند درہم تھے بیچ ڈالا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت بے رغبت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلے اندھیرے کنویں میں 3 دن گزرے اور بھائی بھی ادھر پھرتے رہے تھے۔ اس قافلے کے سردار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور جب قافلہ مصر پہنچا تو فروخت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی مجھے خریدے گا خوش ہو جائے گا۔ پھر عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور عزیز مصر مسلمان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے۔ قافلہ والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں فروخت کرنے کا اعلان کیا تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کیے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی قدر مشک اور ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ لیکن یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقدر کر دی تھی، نے یہ چیزیں قیمت میں ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ مصر کا وزیر خزانہ تھا جس کا نام اطفیر یا قطفیر تھا، اور بادشاہ اس زمانے کا قوم عمالقہ کا آدمی تھا جس کا نام ریان بن ولید تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں اس کا انتقال ہوا۔ سیر حقانی میں ہے کہ عزیز مصر فوج کا افسر تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کارخانوں کا مختار کر دیا تھا، اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کی عزت کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے، پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے کہا کہ اس کو عزت اور توقیر سے رکھنا۔ پروردگار عالم جل جلالہ کی قدرت دیکھو اور معجزہ نمائی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں آئے اور ایک متمدن اور صاحب شوکت و حشمت رئیس مصر کے گھر پہنچے تو اپنی عصمت مآب زندگی، حلم و وقار اور امانت و سلیقہ مندی کے پاک و صاف کی بدولت اس امیر و رئیس کی آنکھوں کا تارا اور دل کے مالک بن گئے۔ پھر وہ اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا کہ دیکھو اس کو عزت سے رکھنا، غلاموں جیسا رویہ اس کے ساتھ نہ کرنا، یہ فائدہ مند ہے، اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ اور جب بڑے ہوئے تو اور ترقی کی، یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ اللہ نے بنا دیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو
کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات اور دلچسپ واقعات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔